بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جنات اور شیاطین کی دنیا، اس حوالے سے آج ہمارا یہ تیسرا سیشن ہے، اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کرتی ہوں جنات اور شیاطین کے حوالے سے، اور ان واقعات کے مطالعے یا اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جن یا شیطان کس طرح سے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اختیار کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں اپنی روایات سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جسے اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے، ایک اننون بزرگ تھا وہاں پہ۔ فقال له نوح، تو نوح علیہ السلام نے اس بزرگ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ما ادخلک، تمہیں کس چیز نے یہاں آنے اور اس کشتی میں داخل ہونے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو قابو کر لوں۔ تو شیطان کا ایک آبجیکٹو یہ ہوتا ہے، اور جنات کا ایک آبجیکٹو یہ ہوتا ہے، جو شریر جنات ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنات ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، یہ ہم اپنے پچھلے سیشنز میں سیکھ آئے ہیں۔ تو ان کا ایک آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ بنی آدم کے دل کو قابو کر لیں، تو ان کا حملہ دل پر ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دل جسم کے تمام اعضاء کا سردار ہے، دل کے اندر خواہش اور رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پورا جسم لشکر کے طور پر اس خواہش اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے دل میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ میں نماز پڑھوں، تو اب پورا جسم دل کو خوش کرنے کے لیے پورے اعضاء جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا، جو کہ اصل میں شیطان تھا، کہ میں اس کشتی میں اس لیے داخل ہوا ہوں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سب کچھ غرق ہو چکا ہے، اب وہ لوگ جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو رہے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے بھی شیطان ابھی ان لمحات میں بھی باز نہیں آیا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو قابو کرنا چاہتا ہوں۔ تو گویا شیطان ہم سے زیادہ بنی آدم کے دل کی اہمیت کو جانتا ہے۔ اتنا ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارے دل کی اہمیت کیا ہے جتنا شیطان سمجھتا ہے۔ فَتَكُونُ قُلُوبُهُمْ مَعِي، اس طرح ان کے دل میرے ساتھ ہوں گے، وَأَبْدَانِهِمْ مَعَكَ، اور ان کے بدن تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو بڑا زومانی جملہ ہے، ان کے دل تو میرے ساتھ ہوں گے، بظاہر اے نوح علیہ السلام یہ کشتی میں سوار افراد آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان کے دل میرے ساتھ ہوں گے، میں جیسے چاہوں گا ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا سکوں گا۔ فقال له نوح علیہ السلام، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس بزرگ سے کہا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، یعنی پہچان لیا کہ یہ اللہ رب العزت کا دشمن ابلیس ہے، جو کہ جنات یا شیاطین کی دنیا سے تعلق رکھتا تھا۔ فقال ابلیس، تو ابلیس نے آگے سے جواب دیا، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں بنی آدم کو ہلاک کرتا ہوں، یعنی 5 چیزوں کے ذریعے سے، 5 چیزیں میرا ٹول ہیں جس کے ذریعے سے میں بنی آدم کو ہلاک کرتا ہوں۔ میں آپ کو آج ان میں سے 3 بتاؤں گا، لیکن 2 کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اس سے کہو کہ مجھے ان 3 کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے 2 کے بارے میں بتا دو۔ اور اس نے جواب دیا، یعنی ابلیس نے، جن نے، شیطان نے آگے سے جواب دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں بنی آدم کو ہلاک کرتا ہوں۔ نمبر 1 حسد، اور نمبر 2 لالچ، یعنی حسد میں مبتلا کرتا ہوں، اور حسد کی وجہ سے تو میں خود لعنتی قرار پایا، میں نے بھی حسد کیا، تو میری پوری خواہش ہوتی ہے کہ بنی آدم کو ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد میں مبتلا کیا جائے، اور اس کی وجہ سے میں شیطان رجیم بنا۔ اور لالچ کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکل گئے اور نکالے گئے۔ اگر بنی آدم کے اندر لالچ کی خصلت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس درخت کا لالچ نہ کرتے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ تو یہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں بنی آدم پر اپنا وار کرتا ہوں اور بنی آدم کو گمراہ کرتا ہوں۔
تو یہ واقعہ ہے جس کا ذکر اپنی روایات سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں فرمایا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس ایک واقعے سے ہمیں شیطان کی سوچ، اس کے مائنڈ سیٹ کا، اس کی ٹیکنیکس، اس کی اسٹریٹجیز کا پتہ چلتا ہے. اور جو دو باتیں اس نے شیئر کی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ یہ تھیں کہ بنی آدم کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالنے کے لیے میں اس کے اندر دو خصلتیں پیدا کرتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ بنی آدم کو حسد میں مبتلا کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی حسد کی وجہ سے لعنتی قرار پایا تھا اور شیطان رجیم بنا. اور حرص میں، کیونکہ ان کا والد آدم علیہ السلام بھی حرص اور لالچ کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے. جب اللہ تعالیٰ نے باقی سب جائز قرار دیا تھا اور ایک درخت سے روکا تھا تو اس کا حرص اور لالچ نہ کرتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے. تو یہ ہے وہ پہلا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جنات اور شیاطین کے حوالے سے اس واقعے سے ہمیں کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں. اس کے بعد ایک اور واقعہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلے گا کہ جنات یا شیاطین یا ابلیس جو کہ ان کا سردار ہے اور ان میں سے سب سے سینئر ترین ہے، سب سے میچور ترین ہے، سب سے زیادہ تجربہ کار ہے، بنی آدم پر کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور بنی آدم کو کس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے راستے سے روکتے ہیں. ابلیس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی روایت کے مطابق، اور اس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انت الذی اصطفاک اللہ برسالتہ، آپ وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے چن لیا. وَكَلَّمَكَ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے خود گفتگو کی، تو بڑے اعزاز آپ کو عطا کیے. وَأَنَا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، اے موسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں. وَأُرِيدُ أَنْ أَتُوبَ، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. فَاشْفَعْ لِي إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس میرے لیے سفارشی کر دیجئے. دوبارہ دہرا دیتی ہوں نئے آنے والوں کے لیے کہ ابلیس کی ملاقات ہوتی ہے، جن اور شیطان جو ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا، اور آپ کو دوسرا اعزاز یہ عطا کیا اور فضیلت عطا کی کہ آپ کے ساتھ گفتگو فرمائی. اور آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، اور مجھ سے گناہ بھی ہو گیا تھا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. وَأُرِيدُ أَنْ أَتُوبَ، تو ابلیس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں. فَاشْفَعْ لِي إِلَىٰ رَبِّي، لہٰذا اپنے رب کے پاس میری سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی حاجت پوری کرتے ہیں. یعنی آپ کے پاس یہ جو ابلیس اپنی دعا لے کر اور حاجت لے کے آیا ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے ابلیس سے، اور اللہ رب العزت کا انہیں ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن ایک پیغام ہے آپ کے لیے اور ایک شرط ہے. وہ یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لیجئے، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. فَاسْتَكْبَرَ، تو دوبارہ شیطان کے اندر وہی انا اور تکبر آ گیا، اللہ رب العزت کا کہنا نہیں مانا. وَغَضِبَ، اور غصے میں آ گیا. وَقَالَ، اور کہا، لَمْ أَسْجُدْ لَهُ حَيًّا، میں تو جب آدم زندہ تھا اس کے لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. سَجَدَ لَهُ مَيِّتًا، اب وہ مر گیا ہے تو میں اس کے لیے سجدہ کروں. تو پھر انا آڑے آئی، پھر تکبر اسی طرح سے جاگ گیا اور اس نے اللہ رب العزت کی شرط کو رد کر دیا. ثم قال ابلیس، پھر ابلیس نے جو کہ جن ہے اور شیطان ہے اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان لک حقا، آپ کا حق بنتا ہے، بما شفعت الی ربک، آپ نے جو اپنے رب کے پاس میری سفارش کی ہے، فاذکرنی عند ثلاث، تو میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں کہ 3 موقعوں پر مجھے یاد کر لیں. یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس میں بنی آدم کو تباہ و ہلاک کر دیتا ہوں. نمبر 1، اذکرنی حین تغضب، جب تمہیں غصہ آئے تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو غصے سے بچانا. جب تمہیں غصہ آتا ہے تو میں تمہارے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہوں اور تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہوں،
اور پھر تمہارے خون میں گردش کرنے لگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کو شیطان کے انگارے کہا گیا ہے، کہ شیطان پھر اس وقت دیکھتا ہے کہ اب بنی آدم غصے کی حالت میں ہے تو وہ بنی آدم کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور بنی آدم کی آنکھوں میں شیطان کی آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی غصے میں انسان ہر حد پار کر جاتا ہے اور اسے اس حد تک پہنچانے والا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کے پاس میری سفارش کی، اب میں آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے سکھاتا ہوں کہ 3 موقعوں پر مجھے یاد کریں اور مجھ سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو بہت سخت غصے کی حالت میں جنات اور شیاطین جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو غصے سے بچانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیئر کیا کہ جب لشکر آمنے سامنے آ جائیں اور حق و باطل کا معرکہ برپا ہو اور پھر کچھ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں تو تم ان کے ساتھ شامل نہ ہونا، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی راہ میں نکلے ہوئے انسانوں کو پیٹ پھیرنے پر مجبور کرنا اور ان کو ان کی بیوی اور بچے اور گھر والے یاد دلانا یہ میرا کام ہے۔ تو اس وقت فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے آپ کو اس اللہ تعالیٰ کی عظیم نافرمانی سے بچا لینا چاہیے۔ اور تیسری بات میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں اے موسیٰ کہ کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھنا، خواہ وہ عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ جب عورت اور مرد تنہا ہو کر بیٹھتے ہیں تو میں دونوں کے درمیان ایک دوسرے کا پیغمبر بن جاتا ہوں، تیسرا میں ہوتا ہوں۔ تو یہ 3 نصیحتیں شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی کہ آپ نے میرے ساتھ ایک اچھائی کی ہے، آپ نے اللہ رب العزت کے پاس میرے لیے سفارش کی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ شرط پسند نہیں آئی۔ تو شیطان کے بھی کچھ ایتھکس ہیں، یعنی اس قدر شریر النفس ہونے کے باوجود تو میں بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ روایت بھی ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جس پہ شیطان سے یعنی مجھ سے آپ لوگوں نے بنی آدم کو چاہیے کہ وہ مجھ سے بچے۔ نمبر 1، جب غصہ آ جائے، غصے کی حالت میں انسان کے دل میں اور اس کی آنکھوں میں بیٹھ جاتا ہوں، اور جب لشکر آمنے سامنے آ جائیں، حق و باطل کا معرکہ برپا ہو، تو وہاں سے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر خواہ عورت چھوٹی عمر کی ہو یا خواہ بڑی عمر کی ہو، کبھی بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھنا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی ولی ہو، کوئی محرم ہو، کوئی سرپرست ہو تو پھر نہیں، ورنہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، یعنی پھر میں ان دونوں کو سے ایسی غلطیاں بھی کرا سکتا ہوں جو زندگی ان کی تباہ کرنے کے لیے اور آخرت تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں، ہماری شریعت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مرد اور عورت کا انٹریکشن بہت لمیٹڈ اور ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، اور کبھی بھی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ جو اجنبی ہیں یا جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی اکیلے نہ بیٹھیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو خاتون اکیلی نہ جائیں، اپنے ساتھ گھر سے کسی اور کو لے کر جائیں، تو کبھی بھی تنہا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ مومنٹس ہیں جو بنی آدم کی کمزوری کے لمحات ہیں، اور شیطان کو اس وقت وار کرنے کا پورا موقع ملتا ہے۔ انہی کتابوں سے اگلا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف تھے۔ ابلیس ان کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الست تؤمن بالقضاء والقدر، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ اللہ رب العزت کی قضاء اور قدر یعنی کہ تقدیر کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتے؟ قال عیسیٰ نعم، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، کیوں نہیں۔ ابلیس نے عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی اندازہ لگائیے کہ انبیاء تک کو بھی بہکانے اور ان کو مسکنسیپشنز میں ڈالنے اور ان کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے سے ابلیس باز نہیں آیا۔ فقال ابلیس لعیسیٰ، تو ابلیس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، فلق نفسک من شاہق فلا یصیبک الا ما قدر اللہ لک، اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دیجئے، آپ کو وہی کچھ آپ کے ساتھ ہوگا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا۔ تو ایکچولی شیطان کی کوشش تھی، جن کی کوشش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وسوسے اور شبہات میں ڈالا جائے قضاء و قدر کے حوالے سے۔ اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کافی دیر تک ہم کسی بھی چیز کے حوالے سے شکوک اور شبہات کا شکار رہتے ہیں، پھر ڈسکس کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
اس جو ہے وہ چیز کو سلجھا دیتے ہیں۔ فقال له عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیتے ہوئے کہا، فرمایا الرب یبتلی عبدہ ویختبرہ، یہ اللہ رب العزت کا مقام ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائے اور اسے امتحان میں ڈالے۔ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو آزمانے بیٹھ جاؤں۔ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَن يَخْتَبِرَ رَبَّهُ، اور یہ بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو آزمانے لگ جائے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دوں اور پھر میں دیکھوں گا اور میرا رب میری حفاظت کرتا ہے کہ نہیں۔ تو جو شیطان کو جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ یہ رب کا مقام اور شان ہے کہ وہ اپنے بندے کو ابتلا میں ڈالے، آزمائش میں ڈالے اور اس کی آزمائش لے۔ بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو آزمائے کہ میں اپنے آپ کو گراتا ہوں، میرا رب مجھے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، وسوسے میں ڈالا اور قضاء اور قدر اور تقدیر کے حوالے سے کنفیوژن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ جس میں سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ ابلیس نے کہا انت الذی، آپ ہیں وہ شخصیت کہ جو ربوبیت کے کمال کو پہنچے۔ اب ربوبیت اللہ کے لیے ہے صرف، اور شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ جو انسان پھول جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قارون کے بارے میں نے پڑھا کہ قارون بڑا عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ قارون کے پاس ابلیس آیا اور اس سے کہا کہ ایسا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بڑے نیک انسان ہو، تو مجھے اپنے ساتھ عبادت میں شامل کر لو۔ کچھ عرصہ دونوں مل کر عبادت کرتے رہے۔ پھر اس نے قارون سے بات چیت کرنا شروع کی، جب دیکھا کہ اب یہ میرے اوپر بھروسہ کرنے لگ گیا ہے تو قارون سے بات کی اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کچھ دنیا بھی کمانی چاہیے، تو ایک دن عبادت کرتے ہیں، ایک دن دنیا کماتے ہیں۔ اب وہ روز کی عبادت سے ایک دن پہ آ گئے، ایک دن دنیا کی تجارت کر لی اور ایک دن عبادت کر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ اب یہ میرے اوپر اعتماد اور اس کا بڑھ گیا ہے، تو اس سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدھ تجارت سے تو خرچے پورے نہیں ہوتے، تو کوئی جب تک 8-10 کام نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا، تو ہم ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے رکھ لیتے ہیں اور 6 دن دنیا کمانے کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ مل کر دنیا کمائی، اور قارون کے خزانوں کی اور اس کے مال کی مثال دنیا میں پھیل گئی۔ تو یعنی شیطان نے کس طرح آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ قارون کو اترانے میں مبتلا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو جو بات ناپسند تھی قارون کی وہ یہ تھی کہ وہ اترایا کیوں ہے اپنے مال پہ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک مسلمان کے پاس اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پر اترانے کی کوئی گنجائش نہیں، اور مسلمان اترانے والا نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنی ہی عاجزی میں اضافہ ہونا چاہیے جتنا اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتے چلے جائے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ وہ کس طرح پھلا رہا ہے ایک بنی آدم کو، تاکہ اسے جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے نبوت کا عطا کیا ہے، رسالت کا عطا کیا ہے، اسے محروم کر دے۔ تو ابلیس ان سے کہتا ہے آپ کے رب نے آپ کو بڑی ربوبیت عطا کی ہے، دیکھیں نا آپ چھوٹے سے بچے تھے تو ماں کی گود میں بول اٹھے، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ربوبیت اور عظمت صرف اللہ ہی کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے اور اسی نے مجھے موت دینی ہے۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ کی ربوبیت کا ایک اور انداز یہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میں زندہ نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو میرے ہاتھوں سے مردوں کو زندہ کرواتی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے شیطان نیک ترین افراد کو بھی گمراہ کرنے، انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا، اور یہ جنات اور شیاطین ہیں۔ جب میں شیطان کی آپ کو مثال دے رہی ہوں تو ذہن میں رکھیے کہ ہمارا ٹاپک جنات اور شیاطین ہے۔ تو یہ جنات اور شیاطین جو لشکر ہیں اتنے بڑے بڑے، اور جو تعداد میں بنی آدم سے 9 گنا زیادہ ہیں، یہ ہر وقت بنی آدم کی دنیا اور آخرت خراب کرنے کے درپے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ، لیکن فرق نیک افراد میں اور عام انسان میں یہ ہے، عام بنی آدم میں، کہ نیک افراد سے غلطی جب ہو جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اپنی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے اعتراف کرنا عمل صالح ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ تو گن گن کر اپنی غلطیوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ اللہ رب العزت کے سامنے انکساری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے عاجزی اور انکسار بہت محبوب ہے۔ تو جتنی دفعہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس واقعے میں دیکھیے وار کیا،
اتنی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقیدے کو کریکٹ کر کے اس کو جواب دیا کہ میں یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ یہاں میں آپ سے جنات اور شیاطین کے حوالے سے شیئر کرتی ہوں، اور اسی طرح سے یہ جنات اور شیاطین، آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کی میٹنگ ہوتی ہے، ابلیس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے، تو وہ یہ سب کچھ ان سے شیئر کرتا ہے، اپنے پیٹرنز بنی آدم کو جو ہے وہ ان پر وار کرنے کے مختلف سیکرٹس ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ جو میں آپ سے یہاں پر شیئر کر رہی ہوں وہ ہے حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ابلیس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پر ابن الورد کہتے ہیں، ہمیں یہ روایت پہنچی ہے، اور یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، کہ یہ جو خبیث ابلیس تھا، ان کے الفاظ اسی طرح سے ہیں، ان الخبیث ابلیس، یہ ظاہر ہوا یحییٰ ابن زکریا پر، اور یحییٰ ابن زکریا سے کہا انی ارید ان انصحک، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا نے آگے سے جواب دیا، تم جھوٹے ہو، تم میرے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ نصیحت وہ کرتا ہے جو خیر خواہ ہی کرنے والا ہوتا ہے، بس مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ بنی آدم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اسے بتا دیا کہ بھائی زیادہ آپ چلاک بننے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کو پہچان گیا ہوں، آپ ابلیس ہیں، اور میرے ساتھ آپ کوئی خیر خواہی یا نصیحت کرنے کے قابل نہیں ہے، ہاں یہ بتائیے کہ بنی آدم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ بنی آدم کی ہمارے ہاں 3 قسمیں ہیں، سب سے پہلے بڑی سخت قسم ہے کہ جو ہم پر بڑی بھاری اور گراں گزرتی ہے، ہم ان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے وہ غلطی کرا لیتے ہیں، یہ پھر جیسے ہی غلطی کر کے فارغ ہوتے ہیں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور یہ استغفار اور توبہ پہ لگ جاتے ہیں، اور ہماری ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ تو نہ تو یہ تھکتے ہیں، نہ یہ مایوس ہوتے ہیں، نہ ہم تھکتے ہیں، تو ایک کشمکش، ایک اسٹرگل جاری ہے، لیکن یہ ہے ہم پر بڑے بھاری، یہ ہم پر بڑا بوجھ ہیں۔ دوسری صنف یا قسم بنی آدم کی ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں گیند کی طرح کھیلتے ہیں، جس طرح ہم چاہیں ان کو لڑکاتے ہیں، جس طرف چاہیں ہم لگاتے ہیں، اور انہیں اپنی ان تمام چیزوں پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ تیسری قسم بنی آدم کی ہے جو معصوم ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی انسان جو بیمار ہے، اب وہ اس پر فی الحال قدرت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ یہاں پر میں آپ سے شیئر کروں گی، اور یہ واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ ان کی ملاقات ابلیس سے ہوتی ہے، جن یا شیطان سے ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ کیا ہے، اور انہی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد پر مسلط کیا، یعنی یہ شیطان اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ تم حضرت ایوب علیہ السلام کے مال اور ان کی اولاد پر جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ تو اس ایک جملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن اور شیطان بذات خود طاقتور ہستیاں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں اذن ملے تو تب ہی یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جن اور شیطان کو اجازت دی تھی، ابلیس کو، کہ وہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد پر جو چاہے کرے، لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا ابلیس اپنا لاؤ لشکر لے کر اتر گیا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑے امتحان میں اس نے مبتلا کیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام روایت کے مطابق جس چیز کی بنیاد پر اس ابتلا اور اس آزمائش اور شیطان کی طرف سے اس اذیت کا مقابلہ کر سکے، وہ صبر تھا، اور اس صبر کی وجہ سے ابلیس ان کے ساتھ ہمیشہ کوششیں کرتا رہا، لیکن ہمیشہ اسے پسپا ہو کے پیچھے ہٹنا پڑا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر غلبہ حاصل نہیں کر سکا۔ لہٰذا ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ جنات اور شیاطین ہر حربہ اختیار کرتے ہیں بنی آدم کو تنگ کرنے کے لیے، بنی آدم کو اذیت پہنچانے کے لیے، اور بنی آدم کو پریشان کرنے کے لیے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے جب اشارہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، تو وہ اپنے بیٹے سے شیئر کرتے ہیں۔ اب
جب وہ اپنے بیٹے سے شیئر کرتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ ایسے میں شیطان ان کی زوجہ محترمہ جو تھیں ان پر داخل ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کے گھر میں گھس کے شیطان نے کس طرح سے فساد پھیلانے کی پوری کوشش کی۔ تو اس سے پوچھتا ہے پہلے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ تو زوجہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جواب دیتی ہیں کسی کام سے دونوں باپ بیٹا باہر نکلے ہیں۔ تو شیطان آگے سے کہتا ہے نہیں، وہ کسی کام سے نہیں نکلے، بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ اور پھر آگے سے وہ کہتا ہے کہ اگلی مصیبت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال ہے کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو خاتون نے آگے سے جواب دیا اگر ان کے رب نے حکم دیا ہے تو پھر رب کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں ہی ہماری بہتری ہے۔ تو یعنی پہلے ابلیس اور شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وار کیے، پھر ان کے بیٹے پر کیے، جب وہاں کامیاب نہیں ہوا تو گھر میں خاتون کے پاس آیا اور خاتون نے آگے سے جواب دیا، اور یہ وہی خاتون تھیں کہ جن کو جب ڈیزرٹ میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو پوچھا آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ اللہ رب العزت کے حکم پر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اس موقع پر شیطان کو کہنے لگی اگر یہ ان کے رب نے حکم دیا ہے تو پھر تو ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کریں۔ تو روایت کے مطابق شیطان بڑا مایوس ہوا، ابلیس بہت مایوس ہوا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے راستے میں نکلا اور بیٹے سے کہا کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا ہم کسی کام سے نکلے ہیں۔ تو شیطان نے بیٹے سے کہا نہیں، کام سے نہیں، آپ کے والد صاحب آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بیٹے نے سوال کیا کہ پھر وہ ہمیں کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ شیطان نے کہا بھئی ان کا خیال ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ آپ کو ذبح کیا جائے۔ تو بیٹے نے جواب دیا خدا کی قسم اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر تو انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کا فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ جو جنات اور شیاطین ہیں اور یہ جو ابلیس ہے یہ کس طرح سے بنی آدم اور اللہ رب العزت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ مزید فیکٹس ہم سیکھتے ہیں جنات اور شیاطین کے حوالے سے جو کہ ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پچھلے سیشن میں یہ سیکھا تھا کہ یہ جو جنات ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جنات اپنی اس آگ والی طبیعت پر باقی نہیں ہیں۔ جیسے ہم بنی آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن اب ہمارے اندر مٹی والی نیچر نہیں ہے، اب پیدائش کے بعد اس نیچر میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اور پھر اس کی دلیل کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ کل رات ایک جن نے میرے اوپر حملہ کیا، میں نے اس کا ہاتھ اللہ کے حکم سے روک لیا اور میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ سب مسلمان اسے دیکھ سکیں اور تاکہ ہم مسلمانوں کے بچے اس سے کھیل سکیں۔ اور اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عفریتا من الجن، کہ جنات میں سے ایک بڑا عفریت، سب سے آخری ڈگری والا طاقتور ترین جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور مسخر تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے عبادت گاہوں کی تعمیر کراتے تھے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کراتے تھے، اور یہ وہ طاقتور ترین جنات تھے جن میں سے ایک نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا، تو اس طرح کے ایک جن نے، اس طاقت والے ایک جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور طاقت دی اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ میں اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو اور تم اس سے بات کر سکو اور تمہارے بچے اس سے کھیلیں۔ لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہت دینا جو کہ میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ تو یہ ایک فضیلت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی کہ جنات ان کے مسخر اور عفریت ترین جنات ان کے مسخر کیے گئے تھے، لہٰذا میں نے پسند نہیں کیا کہ میں بھی کسی ایسے جن کو مسخر کروں۔
تو یہ روایت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات اور شیاطین کس طرح سے جو ہے وہ بنی آدم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ یہ جنات اور شیاطین جو ہیں یہ دوسری مخلوقات کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ اونٹوں کی شکل یعنی جانوروں کی شکل میں اونٹ، اور گائے، اور بھیڑوں کی شکل میں گھوڑوں کی، اور خچروں کی اور گدھوں کی شکل میں، حتیٰ کہ دیگر بنی آدم کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، ہم میں سے کسی کی بھی شکل یہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ شیطان اس وقت قریش، قبیلہ قریش کی ایک کانفرنس میں شامل ہوا جس میں سب بیٹھے مشورہ کر رہے تھے ایک نجدی شیخ کی شکل میں، کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھے قتل کا مشورہ کر رہے تھے، تو اس وقت شیطان بھی اس مجلس میں حاضر ہوا اور ان کے ایک جانے پہچانے بزرگ کی شکل میں حاضر ہوا، حالانکہ وہ شیطان تھا، وہ بزرگ نہیں تھے۔ پھر ان جنات اور شیاطین کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی نظریں لگتی ہیں، نظر بد لگتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی انسانوں کو نظر بد لگتی ہے، اسی طرح جنات اور شیاطین کی بھی انسانوں کو، بنی آدم کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہمارے پاس روایت ہے اس میں ابی نضرہ ابو سعید سے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صبح و شام جنات اور شیاطین اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہو گئی تو آپ نے ان دونوں کو اختیار کر لیا اور اس کے علاوہ باقی تمام دعاؤں کو ترک کر دیا۔ تو ہم صبح و شام کے اذکار میں 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس جو پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک آبجیکٹو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم انسانوں اور جنات کی نظر بد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ تینوں پڑھیں، اور اس میں یہ بھی شامل ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب آپ یہ 3 دفعہ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، 3 دفعہ وہ بھی، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کے شر سے، جنات کی نظر بد سے، انسانوں کی نظر بد سے محفوظ کر لیا۔ ابن الحافظ القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ نظر بد کی 2 قسمیں ہیں، انسانی نظر بد اور جناتی نظر بد، یعنی کبھی انسان کی نظر بد لگ جاتی ہے تو کبھی جنات کی انسانوں کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل وہ صحیح ترین حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایک بچی کو گھومتے پھرتے دیکھا جس کے چہرے پر بھورے داغ یا تل تھے، براؤن تل بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دم کرو، اسے جنات کی نظر بد لگی ہوئی ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ جو نظر لگی ہوئی ہے کسی کو وہ جن کی وجہ سے ہے یا انسان کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بھی صبح و شام دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے ہمیں سب کو سکھانا چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار کا خاص اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے اس دنیا میں شر ہیں ان سب سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جنات کی بھی نظر بد لگتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر لباس تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس سے جنات کی نظر بد اور ان کی نظر سے، ان کی نگاہوں سے بنی آدم اوجھل ہو جاتے ہیں، انہیں موقع نہیں ملتا کہ وہ ہمارے جسم پر نظر ڈال سکیں۔ تو بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے، خاص طور پر وہ مائیں جو بچوں کے کپڑے بدلاتی ہیں اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں، پیمپر چینج کرتی ہیں، انہیں یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کے لباس تبدیل کرتے ہوئے، اور بڑے بچوں کو بھی یہ سکھایا جائے کہ آپ نے بھی اپنے لباس تبدیل کرتے ہوئے اور خود بھی اس اسلامک مینر کو اور ذکر کو یاد رکھا جائے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے بنی آدم کا جو ہے وہ پردے میں چلا جاتا ہے، حجاب میں چلا جاتا ہے، اور جنات کی اس کے جسم پر نظر نہیں پڑتی۔ پھر اسی طرح سے جنات اور شیاطین کے حوالے سے ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستر آدمی کا، دوسرا اس کی بیوی یا گھر والوں کے لیے یا گھر والے جتنے ہیں ان سب کے لیے ایک ایک، اور تیسرا مہمان کے لیے، اور چوتھا شیطان کا ہے جو کہ جن ہے۔ اس حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بستر آدمی کا اپنا ہے، ایک اس کی فیملی کے لیے ہے، اور یہ جو ایکسٹرا ہوتا ہے یہ شیطان یا جنات کے لیے ہو جاتا ہے، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی مزید تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلا ہماری ضرورت سے زائد ہمارے گھر میں جتنا بھی سامان ہے وہ سارے کا سارا دراصل دکھانے اور اترانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی زیب و زینت اور لہو و لعب کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا یہ مذموم ہے، اور ہر مذموم چیز شیطان کی ہوتی ہے، لہٰذا اب جنات اور شیاطین اس ایکسٹرا چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن عیش پرست نہیں ہوتا، مومن اپنی ضرورت کے مطابق اس دنیا کی زندگی سے لیتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر اس نے چلے جانا ہے۔ تو اسے سخاوت کے ساتھ لیا جائے اور سخاوت کے ساتھ استعمال کیا جائے، تو یہ جو ایکسٹرا بستر یا ایکسٹرا گھر میں چیزیں ہیں جو کہ استعمال میں نہیں ہیں، شوقیہ جمع کر رکھی ہیں یا دکھاوے کی خاطر جمع کر رکھی ہیں، یہ سب جنات استعمال کرتے ہیں اور شیاطین استعمال کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ عمل بنی آدم کا اسراف پر مبنی ہے، یہ شیطان کو خوش کرتا ہے تو شیطان پھر اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کی تشریح علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اب وہ شیطان کے رات گزارنے اور اس کے آرام کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو جس گھر میں شیطان نے رات گزارنی ہے اسے بھی تو بستر چاہیے نا، تو وہ بھی آرام سے نرم و گرم بستر پہ سوتا ہے اور وہ ان فالتو چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور رائے اس حدیث کی تشریح میں یہ ہے کہ ما زاد علی قدر الحاجۃ انما ہوا من قبیل الشیطانی، کہ جو چیز بھی ہمارے گھر میں ہماری ضرورت سے زیادہ ہے وہ شیطان کے استعمال میں آ جاتی ہے۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ شیطان ہمارے کھانوں کو بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے اور وہ کھانوں میں بھی شامل ہوتا ہے اور ہر چیز میں شامل ہوتا ہے جب ہم بسم اللہ پڑھ کر اپنے کھانے کا جو ہے وہ آغاز نہیں کرتے۔ اپنے پچھلے سیشن میں میں نے آپ لوگوں سے یہ حدیث شیئر کی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا شیطان اور کافر کا شیطان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو جو مومن کا شیطان ہوتا ہے وہ بڑا کمزور اور دبلا پتلا ہوتا ہے، اور جو کافر کا شیطان ہے وہ بہت موٹا تازہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے حیران ہو کے پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا، تمہاری صحت کیوں خراب ہوئی؟ تو آگے سے جو مومن کا شیطان ہے وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے، کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، بستر پہ جاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، مجھے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، مجھے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو کافر کا شیطان کہتا ہے میں تو بہت مزے میں ہوں، میں اس کے ساتھ کھاتا ہوں، اس کے ساتھ سوتا ہوں، اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہوں، اس کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو گھر میں رہتا ہے کھاتا ہے وہ اذیت کا باعث بنتا ہے، وہ تکلیف پہنچاتا ہے بنی آدم کو، کیونکہ بنی آدم کا دشمن ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے ابلیس یا جنات کے بارے میں مزید یہ پتہ چلتا ہے یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو پیدا کیا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے اس کی بعض حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو چھانٹی کیسی ہوتی کہ بنی آدم میں سے کون اللہ کے بندے ہیں اور کون شیطان کے بندے ہیں۔ اور پھر یہ شیطان ایک کسوٹی ہے جس کے ذریعے سے یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کون شیطان کے کہنے پر اس کو فالو کرتا ہے اور کون اللہ رب العزت کے راستے پر چلتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو زندہ رکھ کے اپنے بندوں کو گناہوں سے ڈرایا ہے اور انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کے نتیجے میں اس کا انجام کیا ہوا، لہٰذا بنی آدم کو اس سے سبق پکڑنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس برے انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے ابلیس یا جنات یا شیاطین کو پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جھوٹے اور سچے میں فرق کر کے دکھا دیا ہے، پاکیزہ اور ناپاک کا فرق واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں برکت ہے، پاکیزگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ گندگی ہے، آلودگی ہے اور ناپاکی ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی حکمت سمجھ آتی ہے کہ بندوں کی بہت ساری ایمان کے درجوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر اور شکر کرنے والے کون ہیں، حمد کرنے والے کون ہیں اور کون نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی ہونے والے اور اللہ پر یقین رکھنے والے کون ہیں، اور شیطان کے پیچھے چلنے والے اور ابلیس اور جنات کی پیروی کرنے والے کون ہیں۔ ان جنات، ابلیس اور شیاطین کی پیدائش کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی اور ان کی صفات کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ جو ہمیں ہماری عبادتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے پر مدد دیتی ہیں۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اتنی لمبی مدت بھی اس لیے دی ہے تاکہ مومنوں کو مجرموں سے چھانٹ لیا جائے۔ تو جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ قیامت والے دن مجرمین کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے، اور جو اللہ رب العزت کے راستے پر شیطان کے ساتھ سٹرگل کر کے چلتے رہیں گے وہ مومنوں کی کیٹیگری میں قیامت والے دن ہوں گے۔ اور صرف قیامت والے دن ہی نہیں، ہر دور میں زندگی میں جو بھی دور آئیں گے ان میں مومن اور مجرم کا فرق واضح ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ سورہ یوسف کو دیکھ لیجئے، اس قصے میں کتنی دفعہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکلتے رہے، تو مومن انسان تھے۔ تو اسی طرح سے ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے ان جنات اور شیاطین اور ابلیس کو پیدا کرنے کی کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلسل چھانٹی کرنے کا اور امتحان اور آزمائش کا ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ جس سے مومنوں کا پتہ چلتا ہے اور ان کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون اپنے رب کی خاطر اس کی ان دیکھے ریوارڈز کے لیے صبر کرنے کے لیے اپنی زندگی میں تیار ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھیں اس پہ ہم عمل کریں، اور اللہ رب العزت ہماری ان آجزانہ کوششوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.